نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ گزشتہ درس میں اس کے بارے میں تفصیلات گزر چکی۔ ذالک الکتاب وہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ھدی للمتقین تقوی والوں کے لیے ہدایت کا راستہ اور ہدایت والی کتاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ذالکہ ہے، اور ذالکہ یہ اسم اشارہ ہے۔ وہ الفاظ جن کے ساتھ عربی میں اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور ایک اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور ایک اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ذالکہ جو لفظ ہے یہ دور کے لیے اشارہ کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب تو سامنے ہے، ذالک الکتاب کتاب تو سامنے ہے، لیکن اس کے لیے جو اشارہ کیا گیا ہے یہ اشارہ بعید کے لیے، دور کی جگہ وہ کتاب۔ تو مفسرین نے اس کے بہت ساری حکمتیں اور جواب بیان فرمائے۔ ایک حکمت تو یہ بیان فرمائی کہ ذالک الکتاب، چونکہ سورہ فاتحہ میں نماز میں لوگوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس قبولیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا کہ وہ جو لوح محفوظ سے کتاب آ رہی ہے یہ صراط مستقیم کا راستہ دکھانے والی ہے۔ تو اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی جگہ بیان کر دی، ذالک الکتاب وہ کتاب جو لوح محفوظ سے ہم نے محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل فرمائی ہے۔ تو ایک طرف اس کے محل کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ آسمانوں سے اتری ہوئی، اور دوسری طرف اس کی عظمت اور جلال کو بیان فرمایا کہ یہ اتنی معزز اور مکرم کتاب ہے کہ جس کی عظمت اور جلال کی طرف دور کا اشارہ کر کے، کہ کسی چیز کی عظمت کو جب دور سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شخصیت، وہ ذات، وہ آسمان، بلندیوں کی طرف، دور کی طرف اشارہ کر کے اس کی عظمت اور منزلت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا۔ ذالک الکتاب، الکتاب قرآن مجید ہی سے مراد ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تو بہت سارے لوگوں نے اس میں شکوک اور شبہات نکالے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی پہلی ہی آیت میں فرما رہے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو شکوک اور شبہات کے اعتبار سے دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ ایک، جس کلام کے لیے لا ریب فیہ کہا، اگر صحیح فکر اور صحیح نظر والا شخص، صحیح فکر اور صحیح نظر والا شخص، ضد اور عناد سے پاک شخص، اگر وہ گہرائی سے اس کتاب میں کا مطالعہ کرے اور حق کی تلاش کے لیے مطالعہ کرے، تو وہ گہرائی اور عمیق نظر سے اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو آج تک کوئی اس میں شک اور شبہ تلاش نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو شک اور شبہ کہ اس کتاب میں اگر کوئی ہو تو پھر تو اعتراض بنتا ہے کہ کتاب میں شکوک اور شبہات ہے، لیکن عام دنیا میں جو شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ کتاب کے اندر شک اور شبہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ شکوک اور شبہات کہاں سے آئے، اس کی کیا صورت ہے؟ تو دوسری صورت یہ ہے کہ کلام میں تو کوئی شکوک اور شبہات نہیں، البتہ جن لوگوں کے اندر کج فہمی ہے، جن کا فہم کمزور ہے، جن کی سمجھ کمزور ہے، جو عقل سلیم نہیں رکھتے، جو قرآن کے اندر
گہرائی سے دیکھتے نہیں، جو صدق و صفا کی راہ تلاش نہیں کر رہے بلکہ ضد و عناد کے راستے پر چلتے ہوئے قرآن مجید میں اپنی نگاہیں دوڑا رہے ہیں، تو وہ ان کی ذات، ان کے دل و دماغ کے اندر شکوک اور شبہات ہیں، اس کتاب میں شکوک اور شبہات نہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے غالباً آیت نمبر 23 میں یا اگلی آگے آنے والی آیات میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ خوب غور و خوض کرنے کے بعد اللہ نے تو اعلان فرما دیا کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن اگر تمہیں کہیں شک اور شبہ نظر آ جائے تو پھر شکوک اور شبہات نکالنا یہ کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ کا چیلنج یہ ہے کہ اگر اس میں شک اور شبہ تمہیں نظر آ رہا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر تم اس کی مثل ایک سورت لا کر دکھا، ایک سورت۔ یہیں تک نہیں، دوسری جگہ ارشاد فرمایا 10 آیات لے کر آ جاؤ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ صرف ایک آیت ہی لا کر دیکھو اگر اس میں شک اور شبہ۔ چنانچہ 1450 سال سے آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ قرآن میں شکوک اور شبہات تھے اور ہم نے اس کے مثل صورت پیش کی۔ آج کی دنیا میں تو عربیت پر مہارت لوگوں کو ہے ہی نہیں۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں اہل عرب اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں جو ان کو امتیاز عطا فرمایا تھا وہ عربی زبان میں مہارت پر ان کو امتیاز تھا، فصاحت اور بلاغت پر یہ پوری دنیا سے ممتاز تھا، اور ان کی فصاحت اور بلاغت اور ان کی زبان پر وہ دسترس اللہ تبارک و تعالی نے ساری زبانوں میں سے اشرف ترین زبان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ جہاں کہیں لوگ شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں تو وہ ان کے دل و دماغ میں اس قرآن کے فہم کے اعتبار سے کمی اور کجروی ہے، جس کی وجہ سے انہیں شکوک اور شبہات نظر آ رہے ہیں، وگرنہ حقیقتاً جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ قدیم ذات ہے، اللہ رب العزت قدیم ذات ہے۔ اللہ کی ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ جس میں کسی قسم کا تغیر ممکن نہیں، امکان نہیں اس کا۔ اور اللہ سے نکلا ہوا جو کلام قرآن مجید ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اور جس طرح اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے قدیم ہے کہ اس میں کوئی تغیر ممکن نہیں، تو اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ صفات بھی قدیم ہے، اس میں کوئی تغیر ممکن نہیں۔ البتہ اگر کوئی قرآن مجید کے ان اوراق میں اور ان الفاظ میں جو لکھے ہوئے ہیں اگر ان میں کوئی تغیر اور تبدل کر دے کہ آیات کو آگے پیچھے کر دے تو یہ تو ممکن ہے، لیکن اصلاً جو قرآن نازل ہوا اور لوگوں کے سینوں کے اندر اللہ نے اس کو محفوظ کیا، اس اعتبار سے قرآن میں کوئی تغیر اور تبدل یا کوئی شکوک اور شبہات دکھا نہیں سکتا کہ یہ شک اور شبہ یا یہ شک، وہ ان کے اپنے دل و دماغ کی کمزوری ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے، متقین اتقاء سے ہے، اور اتقاء کہتے ہیں بچنا، اتقاء کہتے ہیں بچنا، اور اس کا ایک معنی ہے ڈرنا، ہاں ایک معنی ہے ڈرنا، ایک معنی ہے چھوڑنا۔ تو قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، مطلب یہ ہے کہ متقین وہ کہلائیں گے کہ جو شرک و بدعت سے بچ کر، شرک و بدعت سے بچ کر ایمان لے کر آئیں گے، اور ایمان لانے کے بعد گناہوں کو چھوڑنے والے اور گناہوں سے دور بھاگنے والے، اس طور پر کہ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیں گے۔ تو ایسے اشخاص دل و دماغ کے اعتبار سے
کامل ہو جائیں گے، ان کا تزکیہ ہو جائے گا، جن کا تزکیہ ہو جائے گا اب قرآن مجید جیسے جیسے وہ پڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے، ان کے اندر عمل کی صفات بھرپور طریقے کی پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ وگرنہ قرآن مجید نے اگر یہاں ھدی للمتقین کہا ہے تو قرآن نے ھدی للناس بھی فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، ھدی للناس بھی فرمایا اور ھدی للمتقین بھی فرمایا۔ ھدی للناس تو اس طور پر ہے کہ قرآن مجید صرف لوگوں ہی کے لیے نہیں، اس میں کفار بھی داخل ہیں، ایمان والے بھی داخل ہیں، تقوی طہارت والے بھی داخل ہیں، کم عمل کے اعتبار سے کمزور لوگ بھی داخل ہیں، سب کے لیے قرآن ہدایت ہے، ان کو راہ دکھلانے والا ہے۔ یہی تک بس نہیں بلکہ جانور، حشرات الارض، ان تمام چیزوں کے لیے بھی قرآن مجید رہنمائی اور ان کے اصول اور ضوابط اور ان کو کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کرنے، قرآن نے تو ان کے بھی کیا طریقہ کار کو بیان کیا۔ تو اس اعتبار سے تو ہدایت عام ہے، راستہ دکھانے کے اعتبار سے، لیکن کامل درجے سے جو لوگ اس قرآن سے فائدہ حاصل کریں گے وہ لوگ تقوی والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ھدی للمتقین بیان فرمانے کے بعد آگے اگلی آیات میں ان متقین کی صفات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے الف لام میم سے شروع کر کے ایمان والوں کے ایمان کو بھی ٹٹولا ہے اور ان کے ایمان کے بڑھنے کے لیے ایک صفت ان کے اندر لانے کی کوشش کی ہے کہ وہ صفت یہ آ جائے کہ الف لام میم۔ مولا کریم یہ پہلا لفظ ہے تیرے قرآن کا، میں اس کے معنی سے واقف نہیں، لیکن آپ نے نازل کر دیا تو اب میں اس پر ایمان لاتا ہوں، تو اپنے عجز اور انکساری سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت شروع کرنا۔ اور دوسری چیز جو سبق سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذالک الکتاب کہہ کے قرآن جہاں سے نازل ہوا اس طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ بہت دور سے آسمانوں سے اترا ہے، اور قرآن مجید کی منزلت اور فضیلت اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اشارہ فرما دیا کہ بڑی معزز کتاب، مکرم کتاب، جو اس کتاب کے قریب آتے چلے جائیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو چمکا دے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی جو اس آیت سے ہمیں سبق دینا چاہ رہے ہیں، لا ریب فی، کہ یہ ایسی کامل مکمل کتاب ہے کہ اس کتاب کے بغیر ترقی ممکن بھی نہیں، اور اس کتاب میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی شکوک اور شبہات پیدا کیے، بلکہ وہ اپنے عقل و فہم پر مہر لگا رہے ہیں کہ ان میں کجروی۔ اور کوئی کامل درجے کا انسان جو شرک و بدعات کو چھوڑ کر اور صدق و صفا کی راہ تلاش کرنے کے لیے قرآن مجید میں خوب غور و خوض کر لے، اور اللہ نے اس کو عقل سلیم بھی عطا کی ہو، اور اس کے بعد بھی اگر وہ یہ کہہ دے کہ اس قرآن میں شکوک اور شبہات ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ اس کا اندر کا جو ضد و عناد ہے وہ بول رہا ہے، وگرنہ قرآن میں ایسا کوئی شکوک اور شبہات نہیں۔ اور ھدی للمتقین سے سبق مل رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم قرآن سننے والے تو ہوں، ایسا نہیں کہ ہم درس دینے والے تو ہوں، درس سننے والے تو ہوں اور عمل نہ کریں، گناہوں سے متعارف ہو رہے ہیں کہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، اور اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ بھئی ہم ہدایت پا جائیں گے۔ قرآن یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ قرآن کامل درجے کی ہدایت، کامل درجے کا راستہ اسے دکھاتا ہے، جنت تک پہنچانے والا راستہ اسے دکھاتا ہے جو تقوی اختیار کر لے، شرک و بدعات سے بچ جائے، خرافات سے بچ جائے، اور ایمان لانے کے بعد اگر ماں کی گود میں ایمان مل گیا اور کلمہ نصیب ہو گیا تو جب بالغ ہوا اس وقت سے اس نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ گناہ ہے، میں اس سے بچ جاؤں کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔
ان صفات کو جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہمیں جنت کے راستے کی طرف لے جانے والے بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی، قرآن مجید سمجھنے کی، اور سمجھ کر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔